السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سوشل میڈیا کی بھی بات ہوئی، اور میں سوشل میڈیا پہ جب فار ایگزامپل جب میں ڈیلی اسکرول کر رہا ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور بہت سے جرنلسٹ بھی ہیں جو پارٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے سے مجھے کوئی خاص چینج نہیں دیکھا ہماری گورنمنٹ میں، ہماری پالیسیز میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جرنلسٹ کی، بہت ساری جرنلسٹ ہیں جو پارٹیز کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کریں، جیسے آپ نے کہا ایک پیسفل انقلاب اگر آئے، تو پیسفل پروٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ماشاء اللہ سے جو ہے وہ فائرنگ ہو جاتی ہے ہم پہ۔ پیسفل تو نہ رہا نا پھر۔ ہاں تو وہی ایگزیکٹلی، تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اگر پیسفلی ہو رہا ہے تو آگے سے فائرنگ ہو جاتی ہے۔ اور تو ایز اے ممبر آف دا یوتھ مجھے اپنے سامنے دو آپشنز دکھتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ادھر میں ملک چھوڑ دوں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک ہی بار بڑا وائلنٹ پروٹیسٹ ہو، ایک بڑی ریولوشن آئے جیسے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں آئی ہے۔ تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو کون سی پرابلمس کو ایڈریس کرنا چاہیے، کن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے، کن چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ ہم یہ فیٹ جو نیپال کی اور بنگلہ دیش کی اور ایک بہت ٹائم پہلے ٹرکی کی جو یہ فیٹس ہیں، یہ ہم اس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، بنگلہ دیش اور نیپال کی تو اوائڈ کرنی چاہیے، ترکیہ کی تو اوائڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح سے انہوں نے کیا۔ ہمارا جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو آپ کے مخالف بھی کچھ لوگ کسی دوسری پارٹی کی کیمپین کر رہے ہیں۔ آپ ایک لیڈر کی بات کر رہے ہیں، لوگ کسی اور لیڈر کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے، کوئی بھی لیڈر آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کسی لیڈر نے ہمیں وہ رزلٹس نہیں دیے جو ملنے چاہیے تھے ہمیں، جو یہ قوم، جو یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے۔ کسی لیڈر نے، میں اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں، بالکل بے خوف ہو کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس پہ کہ کس لیڈر نے ہمیں رزلٹس دیے ہیں۔ اگر آپ اکانومی کی بات کریں، اگر آپ اپنے ایک انڈیکیٹر آپ کی روپی کی اسٹرینتھ ہے، اس کی بات کر لیں، زیادہ آسان ہے۔ ابھی اپنا فون نکال لیں، اپنی کاپی پینسل نکال لیں، اور 1947 سے آج تک اپنے روپی کی اسٹرینتھ کو دیکھتے جائیں، وہ کس طرح سے مائنس ہو رہی ہے۔ وہ آپ کو اسٹریٹ لائن ملے گی، کہیں پہ کوئی رکے گی نہیں، وہ کسی پہ کم آپ کی وہ نیچے گئی ہے، اس کی اسٹرینتھ کہیں پہ زیادہ گئی، بٹ مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ کوئی ایک سال کوئی ایک لیڈر آپ کو، ایک لیڈر کہتا ہے، میں نام نہیں اس وقت لیتا، ہمارے دور میں تو ڈالر 60 روپے کا تھا، اچھا اس سے پچھلا آپ لے آئیں گے تو اس کے دور میں 10 روپے کا تھا، تو روکا کس نے اس کو؟ وہ ابھی 300 تک کیسے پہنچ گیا؟ اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں ہر ایک کی پالیسیز شامل ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو لے کے آ جائیں، کوئی بھی آپ جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اس کا آپ ایک گراف بنا لیں، خود بیٹھ کے بنا لیں، اور آپ دیکھیں وہ گراف آپ کو کیا بتاتا ہے، ڈیٹا آپ کو کیا بتاتا ہے۔ تو اس لیے ایک لیڈر کی فیور میں بات کرنا، دوسرے لیڈر کی فیور میں بات کرنا، اس سے آپ کو امپیکٹ نہیں ملے گا۔ امپیکٹ ملے گا آپ ایک مقصد کے لیے بات کریں، آپ کا ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، ہم کیوں چھوڑ کے چلے جائیں؟ اور اگر چلے جائیں گے تو کتنے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہمارے ساتھ جو خرابی ہوئی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوئی کہ ہمیں تعلیم نہیں ملی، ہمیں تربیت بھی نہیں ملی۔ جھوٹی درخواستیں دے کے، ابھی کل میں BBC پہ پڑھ رہا تھا، سب سے بڑے پولیٹیکل اسائلم کے اپلیکنٹس جو وہاں پہ ہیں وہ پاکستان سے ہیں، دوسرے نمبر پہ افغانستان سے، تیسرے نمبر پہ ایران سے، اور جھوٹی اپلیکیشنیں ہم دیتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ گرومنگ گینگز وہاں پہ پکڑے گئے، سب سے زیادہ کون تھے؟ پاکستانی تھے۔
کشتی ڈوب جاتی ہے, 250-300 لوگ مر جاتے ہیں. سب سے زیادہ تعداد کس کی تھی؟ پاکستان کی تھی. اور 40-50 لاکھ روپیہ دے کے ہم اس کشتی میں بیٹھتے ہیں جو ڈوب جاتی ہے. تو 50 لاکھ ہمیں یہاں کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ اگر ہم یہاں پہ ایک ریڑھی بھی لگا لیں گے 50 لاکھ کی, 10 لاکھ کی, تو ہم کچھ کما لیں گے. باہر جانا میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں, بٹ وہ باہر جائے جو باہر جا کے اپنی زندگی کو واقعہ میں بدل سکتا ہے. اس کے پاس کچھ ہنر ہونا چاہیے, اس کے پاس کوئی ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی عزت کا مقام بنائے اور اپنے ملک کے لیے بھی بنائے. تو وہ ہے آپ کے پاس تو آپ ضرور باہر جائیں. نہیں تو یہ 25 کروڑ کا ملک وسائل سے اور اپرچونٹیز سے خالی نہیں ہے. ابھی بھی آپ کے لوگ یہاں بھی ترقی کرتے ہیں, یہاں بھی آگے بڑھتے ہیں. I started my political career as a councillor of Lahore Metropolitan Corporation, and I reached up to District Nazim of Lahore for 2 terms without any political party. تو آپ کر سکتے ہیں, آپ بھی, ہر کوئی کر سکتا ہے. صرف آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے. انیبلنگ انوائرمنٹ ضرور اسٹیٹ کو دینے چاہیے, بٹ آپ ٹوٹلی بھی تو ڈپینڈنٹ ہو کے نہ بیٹھیں. کچھ تو کریں گے آپ تو آپ آگے بڑھیں گے. اپنے پیرنٹس کی سٹوری کا بھی سن لیا کریں ان کی طرف, ان کے ساتھ بیٹھ کے. یہ ملک ابھی ہم دیکھتے تھے جہاں میں رہتا ہوں لاہور میں, مشکل سے ایک گھر میں ایک گاڑی تھی جب ہم چھوٹے تھے. اب میں صبح فجر پہ مسجد میں جاتا ہوں, کھلے گھر ہیں, بڑی جگہ ہے, بڑے بڑے گھر ہیں وہاں پہ اس علاقے میں, ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں. لیکن ابھی بھی لوگوں کے پاس اتنی گاڑیاں کہ گھر میں کھڑی نہیں ہو سکتی, روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں. اگر 4 لوگ گھر میں ہیں تو 5 گاڑیاں ہیں وہاں پہ. تو یہ سب کچھ تو ملا ہے. انیکول ہے, انیکوالٹی ہے. لوگوں کو کچھ کو بالکل نہیں ملا, کچھ کو زیادہ مل گیا ہے, لیکن لوگوں نے ترقی تو کی ہے اس میں بھی رہ کے. تو مایوسی اتنی بھی نہیں ہے, لیکن ہم یہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں, آپ لوگ آگے بڑھ سکیں. ہم تو پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا. یہ 44% بچے جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہے, یہ 25 ملین جو اسکول نہیں جا رہے, یہ آپ کے پیر کی بیڑی بنیں گے. آج آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں.